ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله الاثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلمون فيهن أنفسكم۔ میرے دوستو، عاقل ایک نقطہ کافی نہیں لوڑ دفتر دی بے عقلاں نو پند نہ کر دی نبی سرور دی۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو محمد کی غلامی کی۔ آج دا ہے سارا درس عشرہ ذوالحج اور قربانی دی فضیلت۔ جو آیات مبارک پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے ہاں مہینہ دا شمار 12 ہیں، 12 مہینے شمار۔ کتاب اللہ تعالی کتاب، جس دن اللہ نے آسمان تو زمینوں نے پیدا کیتا اس وقت 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے، یہی سیدھا دین ہے۔ پس ان مہینوں میں سے اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ وہ 4 مہینے کیڑے ہیں؟ ذوالقعدہ مہینہ جڑا ہوں گزرے، ذوالحج آج ذوالحج دی دوسری ہے، تیسرا مہینہ محرم الحرام دا، چوتھا مہینہ رجب شریف۔ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے جب زمین آسمان بنایا نا اس وقت 12 مہینے انہیں 12 مہینے 4 مہینے حرمت والے بنائے، یعنی بزرگی والے دیکھیے بڑا ثواب ملتا ہے اس مہینے۔ یہ بڑے حرمت والے مہینے انہیں کی اگر کوئی گناہ کرے سی نا، جس طرح اس مہینے نیکی عمل دا ثواب زیادہ ملتا ہے، اس طرح گناہ دا ثواب بھی زیادہ اور سخت ہے، یعنی اس مہینے کی قدر نہیں کی تھی۔ یہ مہینہ ذوالحج دا مہینہ ہے میرے دوستو، میرے پترو، میرے بھائیو، یہ بڑا مہینہ برکت والا، پورا مہینہ برکت والا ہے، یہ ذوالحج دا مہینہ اور زیادہ برکت والا ہے۔ اس ماہ مبارک پر کثرت نوافل پڑھو، اللہ تعالیٰ دی نفلی عبادت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، تلاوت قرآن کرو، تسبیح تحلیل کرو، تکبیر و تقدیر کرو، صدقات کرو، خیرات کرو، اس عمل دا بہت ثواب ملتا ہے۔ باقی مہینہ تو اس مہینے میں زیادہ ثواب آتا ہے۔ عشرہ ذوالحج دی فضیلت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک نے اس عشرہ دی 10 راتوں کی قسم قرآن مجید میں سورہ فجر کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سورہ فجر کی قسم کھائی، والفجر والیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے مجھے فجر دی، عید قربانی دی۔ فجر کیا ہے؟ عید قربانی، جنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے قربانی ملی اور دوار قربانی کی، بس تیار ہو گئے۔ اس فجر دی قسم اللہ تعالیٰ پر مالک الکائنات، اللہ تعالیٰ آپ قسم کھاتا ہے اس فجر کی۔ پھر 10 راتیں دی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، 10 راتیں جو ذوالحج دیاں پہلے 10 راتیں ہیں وہ دی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور جفت اور طاق دی بھی قسم چاہے جو رمضان مبارک دے آخری راتیں ہیں، اور قسم چاہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات دی قسم چاہے اللہ تعالیٰ۔ اس قسم باری تعالیٰ سے پتہ لگتا ہے کہ عشرہ ذوالحج دی کتنی فضیلت والی یہ رات ہے، اور دن 10 جڑے دن آندے راتاں دی کتنی فضیلت ہے۔ اس طرح فضیلت نال کتاباں حدیثاں لبریزن پڑھی پئی ہیں۔
چند حدیث تو میں سنی نا حضرت عباس کو عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہیں صحابہ کرام دے وچ کر رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث دے راوی ہیں فرمایا آپ کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ محبوب ہو۔ ایام عشرہ کہ صحابہ کرام نے عرض کی ایام عشرہ بھی کیا جہاد فی سبیلہ کل بھی؟ آپ نے فرمایا نہ جہاد فی سبیلہ مگر وہ شخص جو اپنے مال و جان نہ نکلے ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے سب کچھ اللہ دے نام تے قربان کر دے سب کچھ قربان کر دے اس حدیث بخاری دی حدیث ہے۔ پہلے 9 دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے چاندی سے دن روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عشرہ ذوالحج پہلے 9 دن اور 10 محرم نو ہر مہینے دی پھر ہر مہینے 3 دن یا 13 14 15 چاندی روزے رکھتے ہیں۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ فرمائندے ہیں میں عشرہ ذوالحج کی راتیں ایک رات میں مسجد قبرستان ہمیں ڈٹھا کہ قبر چ نور نکلتا ہے نور نکلتا ڈٹھا میں بڑا تعجب ہو گیا پریشان ہو گیا دیکھ سے حیران ہو گیا اتنے چ آواز آئی اے سفیان ثوری تو بھی عشرہ ذوالحج میں روزہ رکھ تیری قبر سے بھی ایسا نور نکلے گا۔ سبحان اللہ۔ نظر مجالس معلوم ہوا کہ دونوں میں روزہ رکھنے سے قبر نورانی ہوتی ہے اور قبر سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں عرفہ کے روزے متعلق وارد ہوا ہے کہ اس عرفے کا روزہ 1 سال سے پہلے اور 1 سال کے بعد کے گناہ جتنے اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں۔ ابن جارود رحمۃ اللہ فرمائندے ہیں کہ میں اور ایک طالب علم دے حاصل کرنے واسطے سفر چاہتے ہم عرفہ دی شب نو قوم لوط کے ایک شہر میں پہنچے۔ وہاں ہم نے ڈٹھا کہ ایک شخص کے منہ پر غبار پڑی ہوئی ہے مٹی پڑی ہوئی پریشان حال ہے کہ اساں اس سے پوچھا ہے تو شیطان تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں شیطان ہوں۔ اساں اس سے پوچھا تو کتوں آئے ہیں یہ حالہ پریشانی کیوں کر رکھی ہے؟ آقا لگا کہ میں عرفات میدان آندا پیاں چہرہ مبارک آلود اسی وجہ کر کے کہ قوم میں 50 سال تک گناہ کریں گریاں وہ روز اتنے میں بڑا خوش و خرامند کہ وہ میں میرے ان پہ شیطان آ کے میرے بندے ہیں میری عبادت کریں پہ میرے نال ان پہ مگر آج کے دن انہوں نے میدان عرفات حاضر ہو کے توبہ کر لی اور ان پر رحمت الہی اس قدر نازل ہوئی ہے وہ سب گناہوں دے اللہ تعالیٰ نے بخش دیتے ہیں۔ اس لیے میں سیت مٹی ڈالیں گا پیاں یہاں قوم لوط دی وسطی چیز پر وہ آیا تاکہ اتنے میرا دل خوش ہوئے لوط ہیں منڈے بازی کریں دیں اس وسطی چ آیا تاکہ ان ایک مہذب لوگوں انہوں مہذب لوگ آ شیطان جو آئے دیکھتے ذرا اپنے دل میں خوش کر لو۔ حکایت ہے کہ ایک بزرگ فرماندے ہیں کہ ایک رات خواب میں نے اٹھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ میں وہاں پر ایک دوست کو دیکھا جس کے آگے 10 نور ہیں میرے آگے 2 نور ہیں۔ میں تعجب ہو کے اس کو پوچھا کیا گل ہے تو ندا آئی تعجب کی کوئی بات نہیں ہے تیرے دوست نے 10 سال عرفہ دا روزہ رکھے۔ عرفہ میں کیا روزہ ہوتا ہے؟ حج والا روزہ جب حج ہوتے ہیں نا حج والا انہوں عرفات روزہ رکھے اور تو انہیں 2 سال عرفے دا روزہ رکھے 2 سال عرفے دا روزہ رکھے اس لیے تیرے 10 نور ہیں۔
اور تیرے آگے 2 نور ہیں، وہ دیدار ہوئے کہ تو 10 سال تک متواتر عرفہ دے دیں دے، یعنی نامی دا روزہ رکھ دیا اس پر کر کے 10 سال تو وہ دیدار نور ہیں، مگر تیرے نور ہے تو 2 سال تو ذوالحج دا روزہ رکھ دیا۔ خدائے قدوس نے اس 10ویں تاریخ دی فجر دی قسم کھائی ہے، والفجر مجھے عید قربانی فجر دی قسم ہے۔ عید قربانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان دی تھی، وہ دی قسم کھائی۔ اس دن سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ پیاری ہے وہ عمل جو قربانی کریں ہے، رحمت اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے کہ عمل جو قربانی کریں ہے، اپنا جانور، اپنا ملک، اپنا مال بے راہ تک قربان کریں حلال کریں ہے۔ نہیں عمل کرتا بیٹا آدم دا نہر اور قربانی کرو جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو خون گننے سے پہلے، بے شک قربانی دا جانور وہ خون گننے تو پہلے قبول ہو جائے، کہ پوری رضا اللہ دی رضا دی خاطر سب کو کرے۔ وہ جانور روز قیامت آسی بمائے سینکیں دے بالا نال قرآن نال سامنے سب چیزوں کا وزن کیا جاسی، ترازو میں تولے ویسی اس جانور نے جیسے قربانی کی تھی تولے ویسی۔ بے شک جانور کا خون رب کے حضور زمین سے گرنے سے پہلے مقبول ہو جاتا ہے، پر خوشی سے قربانی کیا کرو، دل چ ملال نہ لیا کرو، خوشی نال اللہ کے راہ سے قربانی کی تھی۔ اصحاب پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس عرض کی تھی، یا رسول اللہ یہ قربانی کیسی ہیں، ذرا سا قربانی کریں والد صاحب بیٹا، یہ قربانی کیسی ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پاک ہو۔ صحابہ کرام عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں اس پہ کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا کہ ہر بال دے بدلے قربانی جڑا بال ہے نا، بال بکری دا یا دمبے دا، وہ ہر بال ایک نیکی تو مل سی۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 میں کتنا ثواب ملا؟ 100 دیں دمبے نو، بکری دے دمبے نال بال زیادہ ہوں دے انہوں دے۔ اب فرمایا کہ وہ ہر بال اس نے ایک نیکی مل سی۔ مسلمانوں قربانی کے ثواب کا اندازہ کر لو کتنے ثواب ہیں، جانور سے کتنے بال ہوں گے، خصوصاً بھیڑ میں تو بے شمار بال ہو رہے گن ہی نہیں سکی دے، ہر بال دے ایک جو ایک نیکی ملے، سروے کائنات خود سروے دے پین تو قربانی کرنے والے کہ آپ منابلے کتنے بے شمار نیکی لکھی ویندے پہ ہیں۔ اور قربانی دا آخر سان کیا فائدہ ہو سی، کہ قربانی دا آخر جڑا کوئی نہ ہو سی، قربانی کیا فائدہ کرے سی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص نے دنیا میں قربانی کی ہوگی، یا وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو قبر کے سرانے ایک سواری عجیب نمونے کی کھڑی ہوگی، وہ پائے گا جیسے بال چاندی دے حسین، اکھی یاقوت دی حسین، سینگوں دے سونے دے حسین۔ آدمی اسے پوچھے گا تو کون ہے؟ میں نے تو سے زیادہ خوبصورت سواری آج تک نہیں تھی۔ سواری بولے گی، میں وہ قربانی ہوں جسے تو نے ذبح کیا تھا اللہ دی رضا تے، اللہ دی خوشنودی ہے، ایک اللہ نے ایک ماننا نال کر سب کچھ تو قربانی کیتی ہو گئے، تو اللہ دے حکم منن نال پھر حضرت ابراہیم نے سنت ادا کیتی ہے، کیونکہ اصل ملت ابراہیم ہے نا، حضرت ابراہیم سے بھی ملت ہے امت محمد مصطفیٰ سے رہی، جسے تو نے ذبح کیا پس مجھ پر سوار ہو جا، میرے تو سوار ہوا نہیں، بس وہ اس پر سوار ہو جائے گا اور 500 سال دی لمبی سفر بہت جلد طے کرے گا، عرشی لائی دے سائے تلے پہنچ جائے گا۔ حضرت پیران پیر دستگیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مشہور کتاب یاری علیہ سرکار غنیمت الطالبین لکھ دیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دربار خدا عرض کی تھی، مولا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قربانی دے کیا ثواب ہے؟ یہ امت محمدی نے حضرت ابراہیم السلام دی سنت دی کر کے اتنے رکھے، امت محمدی نے ساری لبریشن کریں دیں، کیونکہ پاک لوگاں دیا جڑے نا ہستیاں پاک ہستی انہوں نے دین منے دیں، اور جیسا دین منے نے یاری منے نے باری منے نے ہر کہیں دین، تو وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دین منایا ہوئے پہ اور اللہ تعالیٰ سے سب خوش ہوتا ہے۔ اگر دین نہ مناؤ وہ خود حضرت داؤد علیہ السلام آتا پہن کیا ہے اس مصطفیٰ دی امت مصطفیٰ کو قربانی کا کیا ثواب ہے؟
ارشاد ہوا کہ داؤد علیہ السلام داؤد علیہ اللہ اس کو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں 10 نیکی عطا ہو گئی. اتنے تو ایک نیکی ہے اللہ خود فرمائندہ پیے وہ دے ایک والے 10 نیکی عطا ہو سے. حضرت داؤد علیہ السلام جب پوچھتے پین یہ جو اپنے پیارے محبوب دی امت واسطے جو رکھی قربانی یہ تو کیا ثواب ہے. داؤد سن وہ جی قربانی کرے سی وہ ایک بال دے سے 10 نیکیاں عطا ہو سے اور 10 گناہ مٹاوے سے اور 10 درجے بلند کرے سمے دے. داؤد علیہ السلام کیا تجھے معلوم نہیں اِنَّ دَعَابَهِيَا مَتَايَا وَإِنَّ أَتَحَيَا تَمْحُونَ لَخَطَايَا. بے شک یہ قربانیاں پرسرات پر سواریاں بنے گی اور گناہوں کو مٹا ڈالے گی. غنیمت و طالب. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ عزو دعایاکم فإنہا علی صراط عطایاکم. اپنی قربانی کو بڑا کرو کیونکہ وہ پرسرات پر تمہاری سواری ہوں گی. سونا بناؤ اچھی موٹی تازہ کہانی لولی نہ ہوئے لنگڑی نہ ہوئے موٹی تازی ہوئے سونی ہوئے جو پسند آئے وہ سواری ہوگی جیسے پرسرات جلد سے عبور کریں گی. ایک روایت میں سمے نو موٹا کرو اور ایک روایت میں ہنسے نو ان خوبصورت بڑھاؤ. خوبصورت اور بے عیب جانوروں کی قربانیاں کیا کرو. پتہ چلا کہ پرسرات کے عبور کرنے کے لیے قربانی کا جانور سواری بن جائے گا جیسے آسانی سے پرسرات کو عبور کریں گے. اب کوئی وہم کرے غریب طبقے کے لوگ جو قربانی نہیں کرتے نہ ہی ان کی قربانی میسر ہوتی ہے کیونکہ انہوں کی طاقت کوئی نہیں تو اس وہم کا دفع نہ کریں. اس وہم نہ چنامن. آقا نعمت رحمت للعالمین غم غاز امت غم مسار امت حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مینڈا ذبح کیا اور فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا انی و امن لم یدیہ من امتی. مشکاۃ شریف ہے یہ قربانی میری طرف سے اور یہ میری امت سے ہے. یہ امت غریب نہیں لگو دی طرف حضور نے آپ قربانی کری. امت غم خار جائیں جو قربانی نہیں کرے گا قربانی ہر صاحب مال پر واجب ہے. جو حاجت اصلیہ کے علاوہ کم از کم جتنے کہ آج جانور مل رہے اتنے پیسے اس کو نہیں تو انعام لوے کرے قربانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ منورہ میں کیا فرمایا ہر سال قربانی دی اور امت کو قربانی کرنے کا امر فرمایا. نہ کرنے والوں پر وعید شدید فرمائی. مشکاۃ شریف میں زبردست ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو وسعت کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ سکے نہ آئے. ایک مرد مومن کے لیے وعید اتنی شدید ہے. بزرگان دین اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دینا جائز ہے. جو بزرگ مر گئے والدین دادا وغیرہ دادی مر گئے انہوں نے طرف کر بھی قربانی دے سکتے انہیں سارے سواب پہنچ گئے. انہیں وہابی دیا کہ نہ کوئی نجدی دیا کہ نہ کوئی پہنچ گئے ان کو سواب ملتا ہے. حضرت جنش رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیں میں نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ 2 مینڈے قربانی کر رہے ہیں. میں نے سب پوچھا یہ کیا ہے یعنی 2 قربانی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بے شک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کیا کروں لہذا میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں. میں وہ دوں تا حضور جا کے وہ دیتا کر کے قربانی کرے نا وہ ثواب ملے. اسی طرح اپنے بزرگ نے قربانی کر سکتے ثواب ملتا ہے. یہ جھوٹ میں رہتے نہیں ثواب پہنچتا نہیں ثواب پہنچتا بالکل جھوٹ ہے. کوئی تصا یہ کریں دے ختم قرآن کریں دے قربانی کریں دے 30 دن کریں دے یا اپنا دعا کل خانیاں کریں دے 40 کریں بالکل فضول ہے ختم ہے. کوئی کاشا نہیں پہنچ سکتی. ایک جٹ کھلوتا ہے جناب اپنا کئی پانی لے جاؤ چاہیے کہ مولویا تیری ماں نو تیری دھی نو تیری بہن نو تین شرم نہیں آتی لوگوں کو گمراہ کی ہوئی نا سوال نہیں پہنچتا. سارے مولوی گالی کیوں کٹی نہیں سارے مولوی گالی کیوں نہیں مولوی صاحب گالیاں پہنچ گئی ہیں تے موئے جل قبر پہنچ گئے اور نہیں پہنچتی لکھ نہ تو مولوی گالی پہنچ سکتے سواب نہیں پہنچتا. کھڑا لانتی گالیاں پہنچ گئی ہیں قبروں سے سارے ثواب دیتے ہوا اصل جو 4 پکانے
خرائے تو اللہ نے نہ تکھرے نے تو انہوں نے ثواب نہیں پڑھتا مولوی آج جیسی وسیع کر کے ایسے لوگ جوان پیدا ہوئے تاکہ انہیں سمجھاویں نہیں انہوں نے لوگوں گمراہ کر رکھے ادا کوئی نہیں پہنچتا ہے بڑا خوش انسان ہے جو مسلمان ہوئے اپنے مولا رحمت العالمین کی طرف سے قربانی کرے اپنے بھائیوں کی رشتہ داروں کی بابے انہوں نے قربانی کرے بہت اچھا بندہ ہے یہ آج دی اس تک مسائل ہے میں وعدہ کیا ہے 15 میں ذکر ہے کل انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ ہے